ایک مرتبہ ایک سائل آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عنایت کریں، مجھے کچھ دیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور پہلے ہی یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، اب اس کے پاس پھر قرض کے لیے بھیجنا یہ ذرا مروت کے خلاف تھا۔ نہ دے، واپس کر دے، ممکن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا، سائل کو کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس جاؤ۔ گھر کا پتہ پوچھا اور جا کر ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ اب دروازہ کھٹکھٹانا، اب دروازے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس جو دروازے ہیں یہ نہیں، دروازے کا مطلب یہ کہ پردہ لٹکا ہوا ہے اور چوکھٹ ہے اور ایسی چیز دیوار پر ضرور موجود ہے جو آدمی اس کے اوپر ہاتھ مارے تو اندر آواز جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت جو قرآن کی روح سے معلوم ہوتی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ کے گھروں کے باہر، حجرات کے باہر سے آواز دیتے ہیں، جیسے دیہاتوں میں دروازے نہیں ہوتے، جائے پناہ ہوتی ہے، دور سے کھڑا ہو کر آدمی آواز دیتا ہے کہ فلاں میں آیا ہوا ہوں، آپ باہر آ جائیں۔ اس طرح تو وہ سائل جو ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس پہنچا تو ابھی آواز دینے والا ہی تھا یا اطلاع کرنے ہی والا تھا، تو اندر سے لڑائی کی آواز آئی، لڑائی کی آواز۔ شام کا وقت تھا، شام میں ویسے بھی آواز تھوڑی اونچی ہوتی ہے، تھوڑی آواز بھی بڑی معلوم ہوتی ہے۔ آواز کیا آ رہی تھی کہ چراغ کی جو لو ہے اس کو ذرا کم کر دو، تیل زیادہ خرچ ہوگا، لو زیادہ جتنی بلند ہوگی اس میں تیل زیادہ جائے گا، وہ روشنی زیادہ دے گا اور تیل زیادہ خرچ ہوگا۔ اس بات پہ گھر والی سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کے رسول نے میرے کو کس آدمی کے پاس بھیجا ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ تیل کے معاملے پر، چراغ کے معاملے پر جھگڑ رہا ہے، میرے کو کیا دے گا؟ اس نے واپسی کا ارادہ کیا، مگر دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اب میں اپنا پیغام تو پہنچاؤں، آگے جو بھی جواب ملے۔ جب آواز دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے اور فرمایا جی حکم کریں۔ سلام و کلام کے بعد کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، مجھے ضروریات زندگی کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور واپس ایک تھیلی لے کے آئے اور آ کر اس کے حوالے کر دی۔ اب آج کل تو کاغذی نوٹ ہیں، گڈیاں ہوتی ہیں، اس وقت تو یہ نہیں تھا، بلکہ درہم و دینار تھے، سونے چاندی کے درہم و دینار ہوتے تھے، تو وہ ذرا وزنی تھے، بھاری تھی تھیلی۔ وہ تھیلی کو دیکھ رہا ہے، حضرت عثمان کو دیکھ رہا ہے، تھیلی کو دیکھ رہا ہے، حضرت عثمان کو دیکھ رہا ہے کہ بھول سے تو نہیں لائے۔ اب دو روایتیں ملتی ہیں کہ واپس جانے لگا تو پھر خیال آیا کہ میں اس کو جا کے بتاؤں مجھے تو اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے پیسے زیادہ دیے ہیں۔ ایک وہیں مکالمہ شروع ہوا کہ جناب میں تھوڑے پیسے لینے آیا ہوں، آپ نے تو یہ بہت پیسے دے دیے، اور میں نے آتے ہی آپ کا اپنی گھر والی کے ساتھ، جورو کے ساتھ لڑائی کی آواز سنی، تیل کے معاملے پر، چراغ کے معاملے پر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ وہ ذاتی معاملہ تھا اور یہ اللہ کی راہ کا معاملہ ہے۔ ذاتی معاملات میں گن گن کے، تول تول کے، حساب کتاب کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو چیز دی جاتی ہے اس کا حساب کتاب نہیں رکھنا پڑتا۔ بغیر حساب کتاب کے آدمی دیتا ہے تو اوپر والا بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ یہ لبرل لوگ، عام آدمی
کافی ایسے کہ یہ تسبیح کیوں پڑھتے ہو؟ گنتے ہو، اللہ کے ساتھ حساب کرتے ہو۔ بابا اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتے، یہ گننا بھی اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اپنا معاملہ نہیں، اپنی طرف سے ہم نہیں گنتے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتی ہیں غلام لینے کے لیے کہ گھر کا کام کاج، چکی پسوانا، پانی لے کے آنا اور جانوروں کے لیے گھٹلیاں جمع کرنا۔ چلاتے چلاتے چکی پیستے پیستے ہاتھوں مبارک میں گھٹلیاں پڑ گئیں، دھبے پڑ گئے، اس لیے تشریف لے آئیں کہ اللہ کے رسول کے پاس غلام آئے ہوئے، ایک غلام مل جائے۔ جب تشریف لائیں تو اللہ کے رسول گھر پہ نہیں تھے، چلی گئی۔ پیچھے آ کر اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو وہ بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے آئے اور پوچھنے لگے، فاطمہ خیریت سے آپ کا آنا ہوا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عم نے یہ کہا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، گھر کے کام کاج کے لیے ایک غلام کی ضرورت ہے، اگر غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے گی۔ سید البشر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ، دنیا ناپائیدار ہے، فنائیت کا مقام ہے، تو ایسا کیا کر، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ایک تسبیح پڑھ کر سویا کر، انشاءاللہ دن کے کاموں سے تمہیں کفایت ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ کس کی مجال ہے کہ دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرے جو دین میں نہ ہو، خیر القرون میں نہ ہو؟ 14ویں صدی کا بندہ وہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقے سے، صحابہ کے طریقے سے، اہل بیت کے طریقے سے اس کو اتنی زیادہ محبت ہے کہ اگر کوئی غلط کام دیکھتا ہے، نیا کام دیکھتا ہے، پھر بھی مولوی سے پوچھتا ہے کہ سائیں یہ کیا وری بات شروع ہوئی ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا، اب کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ جیسے کل اسلام کے دشمن لوگوں نے، کافروں نے 18 ذی الحج کے موقع پر ایک نئی عید کی بنیاد رکھی، عید غدیر۔ مسلمانوں کے پاس 2 عیدیں ہیں، لکل قوم عید ولنا عیدان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور قوموں کے لیے ایک عید ہے، مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ جب فاطمی دور حکومت تھا، شیعوں کی حکومت تھی، آج سے 1100 سال پہلے کی بات ہے، بنو فاطمہ، فاطمی دور حکومت، اس وقت عید میلاد النبی کی بنیاد ڈالی گئی، مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا، علماء نے مخالفت کی کہ میلاد نبی کے موقع پر کوئی عید نہیں، یہ دین میں بدعت ہے، اس کی کوئی بھی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا مقابلہ جس طرح صلیبیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تھا، اسی طرح انہی فاطمیوی حکمرانوں کے ساتھ بھی تھا، اور وہ تبرہ کرتے تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے اذان سے پہلے صحابہ اکرام کے نام لینے کا حکم فرمایا کہ اذان سے پہلے صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے نام لیا کریں۔ کچھ وقت یہ بات چلی، علماء کے کہنے سے انہوں نے پھر اس بات پر پابندی لگا دی
کہ جناب اذان سے پہلے نہیں، ویسے آپ خلفاء راشدین کے مناقب فضائل بیان کرتے رہیں مگر اذان سے پہلے نہیں۔ پھر جناب انگریز کے دور حکومت میں ایک مولوی صاحب اٹھے، احمد رضا خان بریلوی صاحب، اور اس نے عید میلاد النبی کی بات کی اور میلاد النبی کے موقع پر روزہ رکھنے کی بات کی کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جائے۔ علماء نے مخالفت کی کہ نہیں، یہ دین میں نئی چیزیں ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت اور وجود نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ روایت موجود ہے روزہ رکھنے کی تو ہر روایت پر عمل نہیں کیا جاتا، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا، اس حدیث کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، وجود ہو بالکل ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ تعامل میں ہو، قابل قبول بھی ہو، امت نے اس کو عمل میں لایا ہو۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اب اگر آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، امتی لوگ، عام لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ دیکھو کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کا جو مقام ہے وہ میں نے آپ کو بتلایا، وہ کھڑا ہو کر پانی پینا وضو کا بقیہ پانی تھا، یا آب زمزم تھا، مائے زمزم تھا، یا راستے میں پانی تھا، باقی کبھی بھی اللہ کے رسول نے عام حالات میں، معمولات میں، گھر میں، مسجد میں کبھی بھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پیا۔ روایت کی وجہ سے اس پر ضروری نہیں کہ عمل کیا جائے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے نہ، یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ آج کل ہر 12واں بندہ 13واں بندہ گھٹنے کا مریض ہے، کمر کے درد کا مریض ہے، اس کو بیٹھنے میں اٹھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ ریشو چل رہا ہے۔ اب وہ آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو کموڈ مہیا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو اجازت ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہو کر پیشاب کرے تو کر سکتا ہے، مگر اس کو عادت نہیں بنانی۔ کموڈ ملے گا تو بیٹھ کے کرے گا، اگر ادھر کھڑے ہو کر کرتا ہے تو گناہ میں شامل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی، صرف چادر میں۔ آدمی کہتے ہیں کہ صحیح، پھر آدمی کیوں نے ایک کپڑے میں؟ کہاں امت کا کہاں عمل ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھو؟ آج کل جیسے کالا کپڑا پہننے کی ایک عام عادت ہوتی جا رہی ہے، مسلمان بھی کالا کپڑا پہننے لگے ہیں۔ کالا کپڑا پہننا جواز کی حد تک اپنی جگہ پر، مگر اس کی شرعی حیثیت نہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو آدمی بیان جواز کے طور پر بیان کرے کہ کالا کپڑا جناب جائز نہیں ہے کیا؟ ارے بابا، کالا کپڑا پہننا جائز ہے، اس کا یہ مطلب ہے تو پھر لال رنگ کا پہننا بھی جائز ہے؟ آپ لال رنگ کا پہننے لگے، گیڑو کلر کا جائز ہے وہ پہننے لگے، پیلا کپڑا پہننا جائز ہے وہ پہننے لگے، صرف چڈھے میں نماز پڑھنا جائز ہے، آپ چڈھا پڑھ کے جامع مسجد میں آ جائیں؟ کیا بات کرتے ہیں؟ دین کو سمجھنا، بس آپ نے ایسا سمجھ لیا جو میرے ذہن میں آئے میں اسی بات کو قبول کر لوں؟ نہیں، دین میں نئی چیز داخل نہیں کرنی۔ امت کا اس پر عمل نہیں رہا۔ اللہ کا پسندیدہ اللہ کے رسول کا پسندیدہ کپڑا سفید ہے، دوسرے رنگ کا جائز ہے، پسندیدہ کپڑا سفید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سفید کپڑا پہنا کرو، اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں کفنایا کرو۔ ہر چیز جو جائز ہوتی ہے اس پر عمل تھوڑی کیا جاتا۔ ننگے سر نماز پڑھنے کا جواز نکل پڑا ہے، جو آدمی آتا ہے کہ جناب ننگے سر نماز پڑھتا، نہیں، اللہ کے حضور میں ننگے سر کھڑا ہونا یہ اچھا تھوڑی ہے۔ آدمی اس کو اچھا نہ سمجھے، ایک مجبوری کی حالت ہے، ایک اور بات ہے جناب۔ پھر ٹوپیوں پہ اعتراض،
کہ جناب یہ ٹوپی گندی ہوتی ہے. بابا ٹوپی اپنی لاؤ نا، اپنی جیب میں ہونی چاہیے نا، وہ پہننی چاہیے. سر ننگے ہونے سے ٹوپی پہن کر پڑھنا اچھا ہے. ٹوپی سے بڑھ کر عمامہ پہن کر نماز پڑھنا اس سے زیادہ ثواب کا حامل ہے. تو میں اس بات پہ تھا کہ نیا کام شریعت میں نہیں، اور خصوصاً اس دن جس دن صحابی رسول کی وفات ہو، اور اس دن عید منانا کہاں تھا؟ 4-5 سال پہلے کہاں تھا؟ آپ نے دیکھا؟ کوئی سنا؟ اب ان کو یاد آ گیا، اب ان کا مذہب بتلا رہا ہے کہ عید غدیر منانی ہے. اب غدیر کیا ہے؟ جھوٹ کا پلندہ، ایک ایسا جوہڑ اور تالاب جہاں گندگی جمع تھی، وہاں ایک ایسا موڑ تھا جہاں وہ صحابی جانے تھے جو اس علاقے کے تھے. تالاب تھا دور. اب اس جگہ تھوڑے وقت کے لیے جب آدمی کسی سے اجازت لیتا ہے تو میل ملاقات ہوتی ہے، الوداعی ملاقات ہوتی ہے. تو جو صحابی اس طرف جانے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو ہدایات فرمائی. وجہ کیا تھی؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ زکوٰۃ کے مال کے معاملے پر اختلاف ہو گیا تھا. زکوٰۃ کے اونٹ ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے مکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حج کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو جن لوگوں نے اونٹ دیے تھے زکوٰۃ میں، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے. کسی نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہمیں بھی اونٹ پہ سوار کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے لیے اونٹ پر سواری کرنا جائز نہیں، میرے لیے جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں. میرے لیے کیوں جائز ہے؟ کہ اس مال میں میرا حق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو زکوٰۃ کا مال ملا ہے نا، اب زکوٰۃ کے مال میں 8 آدمیوں کا حق ہے. کتنے کا؟ 8 بندوں کا، 8 قسم کے لوگوں کا. اس میں ایک وہ آدمی بھی شامل ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتا ہے، جس کو عامل کہا جاتا ہے. آج کل کی زبان میں تپے دار عشر وصول کرتا ہے نا، ڈھل وصول کرتا ہے، جزیہ، خراج، ٹیکس. تو عشر ایک اسلامی اصطلاح ہے. تو اس وقت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو آدمی جاتا تھا، اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے حصہ دیا جاتا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس میں میرا حصہ شامل ہے، اس وجہ سے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں. اب دوسری مثال دے کے میں آپ کو سمجھاؤں. عید کے مسئلے قربانی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور کے تھنوں میں اگر دودھ اتر آتا ہے تو جو قربانی کرنے والا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا، مگر غریب تو استعمال کر سکتا ہے نا. تو اسی طرح ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا. ان لوگوں نے اختلاف کیا. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسئلہ معلوم تھا. اس بات پہ اختلاف ہوا، بس اتنی سی بات تھی. حضرت علی کو دکھ پہنچا کہ میرے ساتھ انہوں نے اختلاف کیوں کیا، اور میں نے جب ان کو مسئلہ بتایا تو انہوں نے شدت کیوں کی، میرے ساتھ تکرار کیوں کیا، کیوں اصرار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو کر جائیں. یہ بات آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور رو کر بتائی. ان کو دکھ پہنچا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات عرفات کے میدان میں ارشاد نہیں فرمائی. عرفات کے میدان میں اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا
حضرت علی کی ولایت اور خلافت اور امارت کا مسئلہ تھا، تو میدان عرفات میں بتانا مقصود تھا، جہاں سب لوگ، سب صحابہ جمع تھے، 1,20,000 کا مجمع تھا، یا اس جگہ پر جہاں سے وہ لوگ جو شمال کی جانب جانے تھے وہ چلے گئے، جو جنوب کی جانب جانے والے تھے وہ چلے گئے، اور جو مدینے کے لوگ تھے وہ وہاں چلے گئے۔ صرف ایک قافلہ جو اس علاقے کا تھا جس علاقے سے حضرت علی تشریف لائے تھے، یمن کے علاقے کا، ان لوگوں کو بتانا مقصود تھا۔ اگر یہ ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول میدان عرفات میں کوئی خطبہ ارشاد فرماتے۔ اب یہ بات اگر بتائی جائے تو شیعت کا جو مذہب ہے اس کا گھروندہ وہ ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو عید غدیر کی بات کرے، آپ اس سے پوچھیں من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک تو آدھی حدیث روایت پڑھی جاتی ہے، آگے ہے اللہم والی من والا و عاد من عاداؤ، پوری حدیث پڑھو تو پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے، اور ان سے پوچھو کہ اللہ کے رسول نے یہ خطبہ ارشاد کیوں فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی۔ مر جائے گا وجہ بیان نہیں کرے گا، کیونکہ وجہ جو بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شان ورود، حدیث کا ورود۔ جس طرح قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شان نزول، اور حدیث ارشاد فرمائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے شان ورود۔ اس حدیث کا، روایت کا شان ورود کیا ہے تو حقیقت کھل جائے گی، اور جو مٹی کا اور ریت کا گھروندہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی آڑ میں تبرہ کرنا مسلمان اور کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔